بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ النساء آیات 105 سے 115 کی تلاوت اور ان کے اندر مضامین کا مختصر جائزہ لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے شان نزول دیکھیے انصار کے ایک قبیلہ بنو ظفر کی کہ ایک آدمی بشر بن ابریک یا نام آتا ہے طمع نے دوسرے انصاری کی زرہ چرا لی اور الزام ایک یہودی پر لگوا دیا، جبکہ اس کے پشت پر قبیلے کے دوسرے لوگ بھی تھے۔ ظاہر سے یہ لوگ حق پر نظر آتے تھے، لیکن اللہ نے درجہ ذیل آیات اتار کر حقیقت کھول دی۔ یہ جو آیات آپ کے سامنے رکھی، آیات کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی باطل معاملے میں بے جا حمایت نہ کرو اور کسی اقدار کا حق صرف اس کے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے تلف نہ کرو۔ جو شخص کسی سے خیانت کرتا ہے وہ اپنے آپ سے خیانت کرتا ہے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی ذہنی صلاحیتوں پر بے جا تصرف کرے خیانت پر مجبور کرتا ہے۔ مجادلہ کی بات ہوئی تو مجادلہ کہتے ہیں جھگڑے کو، تدلل، مناظرہ وغیرہ کو۔ منافقت اپنے آپ سے خیانت ہے۔ قرآن میں خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ مقصود دوسرے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اور مومن کے پسند اور ناپسند کا معیار کبھی بھی الگ الگ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کو بتا دیا گیا کہ مومن اور منافق کے درمیان اب کسوٹی قرآن ہے، ٹچ سٹون منافق اور مومن کے درمیان قرآن ہے، جو کہ پرکھ کے بتا دے گا کہ کون مومن ہے اور کون جو ہے منافق۔ وکیل کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار، ضامن اور نگران۔ گمراہ لوگ اپنے آپ کو جتنی تسلیاں دیتے رہیں حقیقی نقصان انہی کا ہوتا ہے۔ گمراہ لوگ اپنے آپ کو جتنی بھی تسلیاں دیتے رہیں حقیقی نقصان گمراہ لوگوں کا ہوتا ہے۔ لفظ ہے نجوہ، سرگوشی اور رازداری میں بات کرنے کو نجوہ کہتے ہیں۔ سرگوشی اور رازداری میں خیر و شر کے دونوں پہلو موجود ہیں۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے ترجیحات کے مطابق پھیر دیتا ہے، جیسا کہ بشر بن ابیرک کو پھیر دیا گیا تھا۔ مشاقہ کے معنی ہیں پیغمبر کے مقابلے میں پارٹی کھڑی کرنا۔ سبیل المومنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ زندگی کہلاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔